الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ شیخ الحدیث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور اصل خطاب انہی کا ہوگا، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی موجودگی میں گفتگو کی جائے۔ اب تو مناسب یہی ہے کہ ان کی گفتگو سنی جائے، لیکن مجھے اس بات کی رخصت نہیں ملی، تو اس لیے ایک حدیث کے تعلق سے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کے راوی حسین بن عبد الرحمن السلمی ہیں۔ حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا کہ انہوں نے سوال کیا، ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحہ، کہ گزشتہ رات جب ستارہ ٹوٹا تو یہ منظر تم میں سے کس کس نے دیکھا؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے الفاظ کہے، ان الفاظ میں میرے لیے، آپ کے لیے ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے۔ کہنے لگے، اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت، کہ رات کو میں نے یہ منظر دیکھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں عبادت کے لیے اٹھا ہوا تھا، قیام اللیل کے لیے اٹھا ہوا تھا، یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھا ہوا تھا، بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا، اور تکلیف کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا۔ اس سے سبق کیا ملا؟ میرے جیسے کمزور ایمان والے اگر کوئی نیک عمل کر لیں تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو اس کا علم ہو جائے، پوری دنیا جان لے کہ آج رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اگر کسی مسجد پہ چند پیسے لگا دیے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا اشتہار میں نام آئے، سٹیج پہ ہمیں بٹھایا جائے، سٹیج پہ ہمارے بارے میں اعلان کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، یہ اخلاص سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور یہاں پہ دیکھیے، حسین بن عبد الرحمن سلمی نہیں چاہتے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ میں رات کو تہجد کی وجہ سے جاگ رہا تھا، اس لیے خود ہی وضاحت پیش کر دی کہ میں اس لیے جاگ رہا تھا کہ مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، نماز وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہیں سے ایک اور حدیث یاد آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مشہور و معروف شخصیت جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 32 دانت توڑ لیے تھے۔ کتنے دانت توڑ لیے تھے؟ کس لیے توڑ لیے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنا ہی ہوگا آپ نے، نام کیا ان کا بلا؟ اویس القرنی۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے 32 دانت توڑ لیے تھے؟ کیا اسلام ایسی حرکتوں کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اویس القرنی جب مدینہ منورہ آئے، جناب عمر فاروق کو ان کا پتہ چلا تو ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اویس آئے گا، اس کی یہ علامات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، جب وہ آئے تو اس سے درخواست کیجئے گا کہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔
دعائے مغفرت کر ڈالی۔ اب جناب عمر فاروق ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا میں کوفہ کے گورنر کے نام آپ کے لیے لیٹر لکھ دوں؟ کہا نہیں، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ مجھے کسی قسم کا پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرا اہتمام کریں۔ چنانچہ لیٹر لینے سے انکار کر دیا اور پھر کوفہ چلے گئے۔ جناب عمر فاروق کوفہ سے آنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں اویس کو جانتے ہو؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو کہا یہ وہ انسان ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ جب وہ تمہیں ملے تو اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا لینا، تو تم بھی اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروا لو۔ اب یہ آدمی واپس گیا۔ کہاں واپس گیا؟ جی میرے خیال ہے میں اکیلا ہی ہوں، کیونکہ جو بھی آئے اسے دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، کہاں گیا؟ کوفہ گیا۔ تو اس نے جا کے اویس قرنی سے رابطہ کیا اور کہا میرے لیے دعا کرے۔ تو وہ آدمی آگے سے اویس قرنی اس سے کہنے لگے کہ بھئی حج کر کے آپ آئے ہیں، عمرہ کر کے آپ آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہا نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ دعا کریں۔ 3 بار یہ اصرار ہوا تو اویس قرنی سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اس کو کسی نے میرے بارے میں بتا دیا ہے۔ تو کہا کہیں تمہاری ملاقات عمر فاروق سے تو نہیں ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی، اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بتایا تھا۔ اویس قرنی نے اس آدمی کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد اویس قرنی نے محسوس کیا کہ لوگ میرا اہتمام کرنے لگے ہیں، مجھے پروٹوکول دینے لگے ہیں اور میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اویس قرنی نے کوفہ شہر چھوڑ دیا اور آج تک تاریخ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔ یہ کیوں کوفہ چھوڑ گئے؟ سوال یہ ہے کوفہ کیوں چھوڑ دیا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ان کی فضیلت کے بارے میں پتا چلے، ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں پتا چلے۔ تو سلف صالحین ایسے ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حسین بن عبد الرحمن السلمی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نماز کے لیے اٹھا ہوا نہیں تھا۔ اب سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف تھی، آپ کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے گھر والوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے دم کریں۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں استرقیت، کہ میں نے مطالبہ کیا کہ مجھے دم کیا جائے، چنانچہ مجھے دم کیا گیا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، یعنی کہ کس دلیل کی وجہ سے؟ اس سے بھی سبق حاصل کریں۔ سلف صالحین ایک دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ کہا آپ نے یہ عمل کیا تو کیوں کیا؟ اور میرے بھائیوں، اس وقت تک ہم خیر پہ رہیں گے جب تک ہم ایک دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ دلیل کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے ہمارے علماء بھی ٹھیک رہیں گے، ہمارے دعات بھی ٹھیک رہیں گے، اور جب ہم آنکھیں بند کر کے اپنے علماء کی، اپنے دعات کی تقلید کریں گے، وہی سے خرابی کا آغاز ہوگا۔ لیکن دلیل کا مطالبہ اخلاق سے کیا جائے، احترام کے ساتھ کیا جائے، محبت کے ساتھ کیا جائے۔ دلیل کا مطالبہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم دین دلیل نہ دے سکے تو آپ اس سے بدتمیزی کریں، آپ اس کی توہین کریں، لیکن بہرحال دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ سعید بن جبیر پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہمیں عامر بن شراحیل اشابی نے بتائی تھی، بہت بڑے تابعی ہیں یہ، امام شابی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، اور عامر بن شراحیل اشابی نے حدیث بتائی تھی، اس کی وجہ سے سعید بن جبیر کہتے ہیں کیا حدیث تھی؟ کیا حدیث تھی؟ یعنی کہ دلیل کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ مکمل دلیل بیان کریں، سند کے ساتھ بیان کریں، حدیث کا مکمل طور پہ حوالہ دیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ عامر بن شراحیل اشعبی اس حدیث کو روایت کر رہے تھے بریدہ بن حصیب اسلمی سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دم نہیں ہوگا مگر نظر بد کی وجہ سے یا کسی زہریلی چیز کے ڈس لینے کی وجہ سے۔ تو کتنی چیزوں کی وجہ سے دم جائز ہوا جی؟ 2 چیزیں۔ تو آپ اس کے علاوہ دیگر امور کے لیے دم تو نہیں کرتے؟ سر درد ہو جائے دم تو نہیں کرتے نا؟ کرتے ہیں۔ تو حدیث میں تو آ رہا ہے کہ صرف 2 چیزوں کی وجہ سے دم ہوگا، ایک نظر بد کی وجہ سے، دوسرے نمبر پہ کسی زہریلی چیز کے کاٹ لینے کی وجہ سے۔ تو اب کیا کریں؟ آپ کا عمل کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، مسئلہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد سعید بن جبیر کہتے ہیں قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس کو جو دلیل ملی اس نے اس پہ عمل کر کے بہت اچھا کیا۔ ان الفاظ پہ غور کریں، ان سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب دلیل مل جائے پھر چونکہ چنانچہ کرنا، تردد کرنا، یہ کہنا کہ میں تب عمل کروں گا جب ابا جی اجازت دیں گے، تب عمل کروں گا جب ہماری برادری کے لوگ اجازت دیں گے، تب عمل کروں گا جب ہمارے مشائخ اجازت دیں گے، تب عمل کروں گا جب ہمارے پیر صاحب اجازت دیں گے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ دلیل مل جائے، صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، بہانے نہیں چلیں گے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث متواتر نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن کی 2 آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہو، بظاہر تعارض محسوس ہو رہا ہو تو ان میں تطبیق دی جائے گی، دونوں آیتیں اپنی جگہ پہ درست ہوں گی۔ ایسے ہی جب کسی صحیح حدیث میں اور قرآن میں بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہو تو وہاں پہ بھی تطبیق دی جائے گی، نہ صحیح حدیث کو رد کیا جائے گا، نہ قرآن کی آیت کو رد کیا جائے گا۔ قرآن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جب قرآن ایک مقام پہ یہ کہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہدایت دیتے ہیں، اور دوسری جگہ قرآن کہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے اللہ کے نبی ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں، ہدایت کا مالک اللہ ہے۔ تو ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہدایت دیتے ہیں، دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ کون سی آیت کو رد کریں گے جی؟ کون سی آیت کو ریجیکٹ کریں گے؟ جیسے آپ قرآن کی آیات کے معاملے میں یہ جرات نہیں کرتے، یہ جسارت نہیں کرتے کہ ایک آیت کو اس لیے رد کر دیں کہ بظاہر دوسری آیت کے خلاف ہے، ایسے ہی حدیث کو اس لیے رد کرنا جائز نہیں ہوگا کہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف کبھی بھی صحیح حدیث نہیں ہوتی۔ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پہلے یہ چیک کریں کہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھیں کہ اس آیت کے معنی و مفہوم کو آپ صحیح سمجھے ہیں۔ تو اب یہ 2 آیتیں جو ہیں یہاں پہ آپ تطبیق کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جس ہدایت کا اثبات کیا جا رہا ہے اس ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد ہے، رہنمائی کر دینا ہے، گائیڈ کر دینا ہے، اور جس ہدایت کا انکار کیا جا رہا ہے وہ ہدایت توفیق ہے۔ تو دونوں کو جب جمع کریں گے تو معنی و مفہوم یہ نکلے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا کام ہے ہدایت دینا، یعنی کہ رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا، جنت کا راستہ دکھا دینا، جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں کے بارے میں آگاہی دے دینا، لیکن دل میں ایمان داخل کر دینا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دینا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
تو یہی صورتحال میرے بھائیوں احادیث میں ہوگی. تو جب حدیث مل جائے اسے اس وجہ سے رد کر دینا کہ بظاہر قرآن کے خلاف ہے، یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آج کل کے منکرین احادیث، ان میں سے ایک جاوید احمد غامدی ہیں، وہ اس حدیث کو رد کرتے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو، دین اسلام کو ترک کر دے اسے قتل کر دو. یعنی کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. اب اس حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ کون بتائے گا جی آپ میں سے؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ تو ذرا بتائیں نا، کہنے والے کس آیت کے خلاف اس کو قرار دیں گے؟ لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے یہ حدیث ناقابل قبول ہے. بالفاظ دیگر ہر حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کیا جائے، جس حدیث کی قرآن تصدیق کرے اس حدیث کو لیا جائے، اور جس کی قرآن تصدیق نہ کرے اس کو رد کر دیا جائے. یہ عجیب و غریب اصول گڑ لیا گیا، بنا لیا گیا. تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ اس حدیث اور اس آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کو سمجھنے کے لیے اس کا سبب نزول جاننا پڑے گا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، اہل مدینہ کے ہاں جب بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے اور مسلسل یہ عمل ہوتا تو جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا وہ منت مان لیتی اور کہتی کہ یا اللہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہا تو میں منت مانتی ہوں کہ میں اس کو یہودی بنا دوں گی، کیونکہ ان کی نگاہوں میں اس زمانے میں سب سے بہتر دین کون سا تھا؟ دین یہودیت. کئی بچے ایسی ہی منتوں کی وجہ سے یہودی بنا دیے گئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کرنا چاہا تو ان یہودی بچوں کے والدین پریشان ہو گئے کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ہمارے بچے بھی یہاں سے نکال دیے جائیں گے، کیا بنے گا؟ تو اپنے بچوں سے مطالبہ کرنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اب یہ مطالبہ کرنے میں والدین زبردستی کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اسے زبردستی دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اور من بدل دینہ فاقتلوہ کا تعلق اس آدمی سے ہے جو مسلمان ہو چکا، مسلمان ہونے کے بعد اب دین اسلام ترک کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا. اور اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں. کسی کے ذہن میں نہ یہ آئے کہ شاید اس میں کوئی ظلم ہے، بلکہ اس میں فائدہ ہے. کس کا؟ اس انسان کا جس کا ایمان کمزور ہے. جب اسے تلوار نظر آئے گی، جب اسے پتا چلے گا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ دین اسلام ترک نہیں کرے گا اور روز قیامت کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور اگر دین اسلام یہ قانون نہ دیتا، یہ ضابطہ نہ دیتا اور لوگوں کو اجازت دے دیتا دین حق کو ترک کرنے کی، دین اسلام کو ترک کرنے کی، تو یہ لوگ کہاں جاتے؟ جہنم کی آگ میں جاتے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنتے. اور ایک مرتد ہوتا، اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا بھی مرتد ہو سکتا تھا. اللہ رب العزت نے یہ اصول دے کر، شریعت نے یہ اصول دے کر تمام لوگوں کے دین کی، تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حدیث میں اور قرآن میں تضاد نہیں ہوتا.
تو جب صحیح حدیث مل جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، بہانے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ حدیث آپ کو ملی اور آپ نے اس پہ عمل کر لیا۔ سعید بن جبیر کس سے کہہ رہے ہیں جی؟ کسی کو یاد ہے کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسین بن عبد الرحمن سلمی سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کون سی حدیث بلا؟ لا رقیۃ الا من عین او حما، کہتے ہیں آپ کو یہ حدیث ملی، آپ نے اس پہ عمل کر لیا، لیکن میرے پاس ایک اور حدیث ہے، اور ہمیں یہ حدیث بتائی تھی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ اقوام میرے سامنے پیش کی گئیں، ان کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی پیش کیے گئے۔ کس موقع پہ پیش کیے گئے ہوں گے جی؟ کس موقع پہ پیش کیے گئے ہوں گے؟ خواب میں یا کب؟ معراج، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ یہ واقعہ معراج سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انبیاء کرام دکھائے گئے، پیش کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ ایک گروہ ہے، 10 کے قریب آدمی ہیں، کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی ہیں، اور کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جس نبی کے ساتھ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ نبی ناکام ہوئے کہ کامیاب؟ کامیاب ہے۔ ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا پھر بھی کامیاب جی؟ نبی ہوتا ہی کامیاب ہے۔ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کو مشن کیا دیا گیا تھا۔ ہر نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام مشن یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور ہر نبی نے اللہ کا پیغام مکمل ذمہ داری کے ساتھ، امانت کے ساتھ پہنچا دیا، اس لیے ہر نبی کامیاب ہے۔ کسی نبی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ضرور مومن بنانا ہے، ضرور مسلمان بنانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے مجھے، آپ کو، آج کے دعات کو، آج کے علماء کرام کو، کہ آپ توحید بیان کریں، آپ صاف صاف شرک سے روکیں، آپ صاف صاف بدعات سے روکیں، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ رہنے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ۔ معیار لوگوں کی تعداد نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ آپ نے حق پہنچایا یا نہیں، صحیح معنوں میں شرک و بدعات سے منع کیا یا نہیں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میں نے ایک امت دیکھی، بہت بڑی امت تھی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر میں نے ایک اور امت دیکھی، وہ اس سے بھی بڑی، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ 70,000 تھوڑے نہیں ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ تو صحابہ کرام ہیں، تمہارا نمبر کہاں سے آئے گا؟ کیوں جی؟ پھر اور بتائیے، کوئی مسئلہ حل کیجئے، کیا بنیں گا؟ 70,000 تو صحابہ کرام میں سے پورے ہو جائیں گے۔ تو صحیح حدیث کے مطابق، سلسلہ صحیحہ کہنے لگے ہیں بھائی، اس کے مطابق، ابن ماجہ کے مطابق، دیگر کتب حدیث کے مطابق، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ۔ اب ضرب دیں جی ہر 1000 کو 70,000 سے، کتنے؟ ہاں جی، 49 لاکھ لوگ کتنے بنے ہیں؟ جو تعداد آپ نے بتائی ہے وہ ایک اور روایت کے مطابق ہے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ تو جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق ٹوٹل تعداد کتنی بنیں گی؟ 49 لاکھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بلکہ مزید فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، اور فرمایا میرے رب کی لپوں میں سے 3 لپیں مزید۔ لب کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک ہاتھ کے 2 ہاتھ؟ 2 ہاتھ۔ تو اللہ رب العزت کی 3 لپیں، اللہ تعالیٰ کی 3 لپوں میں جتنے لوگ آ جائیں گے وہ بھی
بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایسی احادیث سن کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ اور اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے اور حقیقی ہاتھ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک مقام پہ اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے اور طرح طرح سے آیا ہے، کئی ایک اسالیب میں آیا ہے۔ تو آپ کس کس حدیث سے بھاگیں گے، کس کس ایت سے بھاگیں گے، کس کس نص کی آپ تعویل کریں گے، کتنی تعویلیں کر لیں گے آپ؟ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں اور حقیقی ہاتھ ہیں۔ تو یہ 70,000 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری دے کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام جو جنت میں جانے کے معاملے میں سنجیدہ تھے، اس معاملے میں مخلص تھے، اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، وہ آپس میں غور کرنے لگے یہ کون ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، جنہوں نے آپ کی امامت میں نمازیں پڑھی، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ تو پہلے شرک کرتے رہے ہیں، پہلے کفر میں مبتلا رہے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہماری اولاد ہیں، جنہوں نے کفر دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے توحید پہ آنکھ کھولی اور کبھی کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ مراد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات پہلے بھی بتا سکتے تھے، لیکن آپ ایک عظیم معلم تھے، ایک عظیم مدرس تھے، اس لیے آپ نے پہلے یہ بات نہیں بتائی۔ چاہتے تھے کہ لوگ اس معاملے میں دلچسپی لیں، ان میں شوق پیدا ہو، تاکہ جب آپ ان کو معلومات دیں تو توجہ سے سنیں اور یہ معلومات ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ غور کیا جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم ٹیچر تھے۔ اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو آج طریقہ تدریس کے لیے کن کا نصاب پڑھایا جاتا ہے؟ انگریزوں کا۔ چاہیے یہ تھا کہ آپ انگریزوں کو یہ نصاب دیتے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ طریقہ تدریس کیا ہونا چاہیے، ایک اچھے معلم کو کون کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے تدریس کے دوران، تاکہ اس کی دی گئی معلومات طالب علموں کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا کہ کس معاملے پہ غور و خوض کر رہے تھے، صحابہ اکرام نے جواب دیا، تب آپ نے ان کی رہنمائی کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ شیخ صاحب ان الفاظ کی وضاحت میں تفصیل میں جاؤں کہ ختم کریں گفتگو؟ جی شیخ صاحب نے کہا جیسے مناسب ہے، تو مناسب پھر یہی ہے کہ اب گفتگو کو ختم کیا جائے۔ بس ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، پہلے نمبر پہ یہ کہ ان کی توحید کا یہ عالم ہوگا، توحید میں وہ اتنے اونچے درجے پہ فائز ہوں گے کہ وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کر دو۔ گلے میں تعویذ لٹکا لیں گے لیکن کسی سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ مجھے دم کر دو۔ نہیں میرے بھائی، تعویذ لٹکانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ کسی سے یہ مطالبہ کرنے کی اجازت ہے کہ مجھے دم کر دو، لیکن یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو دم کریں، افضل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہو، ایسی تربیت ہو کہ جب آپ کو بیمار دیکھیں گھر والے، آپ کے بیٹے، آپ کی وائف، آپ کے کہے بغیر آپ کو دم کرنا شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ولا یکتوون، کہ انتہائی مجبوری کے بغیر وہ آگ سے داغنے کا طریقہ علاج اختیار نہیں کرتے۔
داغنے کا طریقہ علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اختیار کیا ہے. آپ نے ایک صحابی کو خود داغا ہے اور دوسرے صحابی کے بارے میں آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے پاس طبیب کو بھیجو تاکہ ان کو داغ دے. اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آگ سے داغنے کا علاج بہترین علاج ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں اس علاج کو پسند نہیں کرتا. تو یہ علاج اختیار کرنا افضل طریقہ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. کسی آواز کو سن کر بدشگونی لینا، کسی ہنسے کو منحوس جاننا، کسی دن کو منحوس جاننا، کسی ہفتے کو منحوس جاننا، کسی مہینے کو منحوس جاننا، کسی سال کو منحوس جاننا، ایسی حرکتیں یہ لوگ نہیں کرتے ہوں گے. اور آج اہل توحید ایسی حرکت نہیں کرتے. الحمدللہ ہمارے اہل توحید کے گھرانوں میں یہ بات نہیں کی جاتی کہ جب سے یہ بہو ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے مصیبتیں بڑھ گئی ہیں. کیوں جی ہمارے گھروں میں یہ جملہ تو نہیں بولا جاتا نا؟ نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بولا جاتا. تو بہرحال اہل توحید کسی بھی طریقے سے بدشگونی نہیں لیتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اہل علم موجود ہیں، ان چار الفاظ کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو توجہ سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان سے عقیدہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، منہج لینے کی توفیق عنایت فرمائے، ان سے احکام و مسائل سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بتا دوں جی میں تو وقت کی وجہ سے شیخ صاحب کے حکم سے حدیث کا آخری حصہ مکمل کر رہا ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اوصاف بتائے ان عظیم لوگوں کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عکاشہ بن محصن الاسدی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان عظیم لوگوں میں شامل کر دے. غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر دیں. یہ نہیں کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، مجھے بھی اس فہرست میں شامل کر لیں، میرا بھی نام لکھ لیں. نہیں، یہ نہیں کہا. کہا اللہ سے دعا کریں اور زندہ نبی سے کہا ہے، اس عظیم نبی سے کہا ہے جو زندہ ہیں اور موجود ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کی حیات میں کہا ہے کہ اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. کسی صحیح سند سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی صحابی آپ کی قبر پہ آئے ہو اور آپ سے دعا کی ہو یا آپ سے دعا کا مطالبہ کیا ہو. ڈائریکٹ آپ سے دعا کی ہو، آپ سے کچھ مانگا ہو یا آپ سے کہا ہو کہ اللہ سے یہ چیز لے کر دیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہو جانے کے بعد پکارنا براہ راست یا وسیلے کے نام پہ یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور دعا جیسی عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر بشارت دیتے ہیں کہ تو ان میں سے ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے بھی دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کہ اس معاملے میں تم پہ عکاشہ سبقت لے گیا ہے. یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا ہے، یعنی کہ جس کے لیے میں نے دعا کرنا تھی کر دی ہے.
تو میرے بھائیوں، یہ حدیث اور آپ کی تمام احادیث، ان میں بڑی خیر ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ جن امور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ فضیلت بخشی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند الفاظ بول کر بہت کچھ بیان کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام احادیث سے ہمیں اسباق لینے کی اور ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے صحیح البخاری پڑھی، اللہ رب العزت انہیں اس عظیم کتاب پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کا پیغام پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق دے۔ اور میں ان کے استاد شیخ عبد الرحمن شہین اطہری حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس سال بھی یہ اعزاز حاصل کیا کہ انہوں نے ان بچوں کو صحیح بخاری پڑھائی اور یہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے شیخ بھی یہاں پہ موجود ہیں، شیخ الحدیث محمد بن عبداللہ شجاع آبادی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے۔ میں نے صحیح بخاری ان سے پڑھی تھی، اللہ رب العزت ان سے بار بار ہم سب کو علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں شیخ الحدیث شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے کہ ان کی موجودگی میں یہ گفتگو ہوتی رہی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی موجودگی میں گفتگو کی جائے، میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ بس ان کا خطاب سنوں گا، لیکن شیخ عبد الرحمن شہین اطہری حفظہ اللہ نے حکم دیا تو میں نے چند الفاظ کہہ دیے شیخ صاحب کی اجازت سے۔ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ مرکز مزید ترقی کرے اور یہاں اسی طرح رونقیں لگی رہیں، لوگ یہاں سے توحید کا پیغام سیکھتے رہیں، سنت کا پیغام یہاں سے عام ہوتا رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔